حامدن و مسلین اما بعد، معزز سامعین، دراصل میری تقریر کا بنیادی مقصد دعوت توحید کو فروغ اور نئی نسل کے ذہنوں میں جس طرح کے شبہات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کی بعثت ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم میں اور ہر عہد میں ہوتی رہتی۔ ہدایت و رہنمائی کا یہ سلسلہ انسان اول آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آغاز رسالت میں اسی عقیدہ توحید کا پرچار کو اپنی دعوت کا مرکز و محور بنایا۔ فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سابقہ پیغمبروں کی دعوت کسی زمانے میں، کسی ملک میں، کسی امت میں، کسی علاقے اور مخصوص قوم تک محدود ہوا کرتی تھی، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہماگیر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں یہی پہلو غالب نظر آتا ہے کہ دعوت توحید کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے کس قدر فکر مند اور کوشاں رہتے۔ ہر نبی اور رسول نے انسانوں کو ہر چوکھٹ سے ہٹا کر الہ واحد کے آگے جھکانے کے لیے اسی کلمہ توحید پر پوری قوت صرف کر دی۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک تواتر کے ساتھ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی طاقتور قوم سے توحید کا پہلا خطاب فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی مشرک قوم کو دیگر جرائم سے روکنے کے ساتھ ساتھ توحید کا پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بت پرستی کے خلاف توحید کی دعوت بلند کی، اپنی قوم کو پکارا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی بندگی کرو اور عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم داعی تھے۔ دعوت توحید کی پاداش میں حکمران وقت نے جلتی ہوئی نار نمرود میں گرایا، پوری زندگی اپنی قوم کو بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا اور مشرکانہ ماحول میں بڑی بڑی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، انہوں نے اس وقت اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، ہم اس کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے نام پر قرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے۔ جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو انہوں نے طویل عرصے سے جیل خانے میں مقید اپنے دو ساتھیوں کو نہایت سمجھداری سے عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ فرمایا اللہ نے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اللہ کے دو پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی خدائی کا دعویٰ، قارون کا سرمایہ، حامان کا منصب، شداد کی جاگیر اور ظالموں کی مخالفت سے مرعوب ہوئے بغیر توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن فرعون نے ظلم استبداد اور سرکشی میں ایسی مثال قائم کر دی تھی جس سے انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کو حکم ملا، اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ،
وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یکے بعد دیگرے نبی اور حکمراں بنے، جنہوں انس اور ہواؤں پر کنٹرول۔ جب ہدہد پرندے نے ملکہ سبا کی اطلاع دی کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو سلیمان علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی، مراسلہ بھیجا، اس کے باطل عقیدے کا ادراک کروایا۔ ملکہ سبا اس حقیقت کو بھاپ گئی کہ سورج کو رب مان کر وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، تو پکار اٹھی، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا مرکزی پیغام شرک کی تردید اور توحید کا پرچار بنایا تو یہودیوں نے انہیں تختے دار پر لٹکا دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا وہاں توحید اور شرک سے مخاصمت کے ساتھ تذکرے ہوں گے۔ توحید کی دعوت کبھی کسی دور میں آسان نہیں رہی، آج بھی آسان نہیں ہے۔ توحید کی دعوت دنیا میں سب سے مشکل اسی وقت تھی جب اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، ایک ایسی اڑیل اور ہر دھرم قوم جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے واسطہ پڑا۔ دنیا کی اس قدر بڑے بڑے دیو ہیکل بت خانے، اس قدر مضبوط کافرانہ تہذیبیں جو صدیوں سے انسانی ضمیر پر مسلط اور انسانی شعور پر کنڈلی مار کر بیٹھی تھی، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ نبوت ملنے کے بعد فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کا حکم ملا تو سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کلمہ توحید بلند کیا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو مشرکین مکہ کا یہی مطالبہ تھا، آپ توحید کی بات ضرور کریں لیکن ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں، یعنی پازیٹیو بات کریں، نگیٹیو نہ کریں۔ ہمارے کلمے کا پہلا لفظ لا الہ ہی نگیٹیو ہے اور پازیٹیو یعنی الا اللہ کا ذکر تو بعد میں آتا ہے۔ ہمارا سبق شروع ہی سے لا نفی جنس سے ہوتا ہے جو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ ہم صرف کیسے پازیٹیو یعنی الا اللہ کی بات کر سکتے ہیں اور نگیٹیو یعنی لا الہ کی بات نہ کریں؟ قرآن مجید نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور اسی کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی جس میں فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، بارگیننگ نہیں چلے گی، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حیات طیبہ کا 13 سالہ مکی دور میں دعوت کے مراحل کا خاکہ سوائے توحید باری تعالی اور طاغوت سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ تھا جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ مکہ کے چوک چوراہے پر کھڑے ہوئے مختلف قبائل کے پاس جا کر توحید کی دعوت دی تو آپ کو شاعر، دیوانہ، جادوگر اور کذاب کہا گیا، طعنے دیے گئے اور صحابہ کرام نے بھی اسی دعوت توحید کی خاطر بے انتہا مظالم برداشت کیے۔ 3 سال شعب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، مکہ سے قریبی شہر طائف کا سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہاں توحید کی دعوت پہنچی تو وہ بھی قبول کرنے سے نہ صرف انکار کر بیٹھے بلکہ قریش سے بھی زیادہ 2 قدم آگے نکل گئے۔ اوباشوں نے پتھر برسائے، طائف کی وادی سے آپ کو لہو لہان واپس آنا پڑا۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرکہ احد سے زیادہ اسے سخت دن قرار دیا۔ آزمائش کی ان مراحل کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دعوت توحید کا راستہ کھولا تو کیسے کھولا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حاجیوں کے خیمے میں چکر لگا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کہ کہیں دعوتی ٹھکانہ مل جائے۔ اللہ نے مدینے کے 2 قبیلے اوس اور خزرج جو سالوں تک اپنے ایک دوسرے کو مارتے مرتے رہے، قاتل و مقتول دونوں کا مینا میں اکٹھ فرما دیا، جہاں بیعت عقبہ اولا ہوئی اور پھر اگلے ہی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی۔ مدینہ والوں نے عرض کیا حضور آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو آ جاؤں گا۔ معاہدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا نیا میدان مدینہ منورہ عنایت کر دیا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی کفار نے 6 سال تک
पीछा नहीं छोड़ा। बदर, उहुद, खंदक, हुदैबिया के मराहिल पेश आए और हुदैबिया तक लड़ाइयाँ चलती रहीं। हुदैबिया की सुलह के बाद दावत का मैदान खुला और दावती मैदान ऐसा वसी हुआ कि अल्लाह ने आपकी दावत तौहीद रूम और ईरान की दुनिया की दो बड़ी ताकतों तक पहुंचा दी। इस्लाम अतराफ व अकनाफ आलम में फैल गया। बुखारी शरीफ में तफसीली रिवायत मौजूद है। अब यह जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर है, बल्कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दावत तौहीद और इशाअत दीन का काम नबी उसलूब के सामने रखते हुए इसी तरह इंतहाई मेहनत और जाफिशानी से करे, जिससे खुद खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफाए राशिदीन और तमाम सहाबाए किराम करते रहे थे। इस वक्त मुसलमानों में मुतज़ाद अफकार और नज़रियात मारज़े वजूद में आ गई है। मुसलमान अमल और किरदार के एतबार से बहुत पीछे चले गए हैं। असल इस्लाम दबता और ओझल होता चला गया। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो आसर हाजिर के मुतज़ाद अमल और किरदार को सही इस्लाम समझने लगे। हमारी गफलत शिआरी की वजह से इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगंडा शुरू कर दिया गया। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया, इस्लामिक फोबिया के तौर पर पेश किया गया। दायान तौहीद बहुत कम हो गए। किसी हद तक दावत तौहीद का काम हो रहा है और दावत तौहीद की राह में बहुत सारी रुकावटें हायल हो गई हैं।